صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا ابھی وقت ہے حکومت کے پاس اگر عدلیہ کے ساتھ محاذرائی چھوڑ دے تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ کیا مشورہ دیں گے آپ اپنے پرانے دوستوں کو؟ میرے بھائی بڑا آسان تھا آج صبح بھی، بلکہ یہ سارا بحث مباحثہ ختم ہو جاتا اگر وزیر اعظم اس سنی سنائی افواہ کی تردید رائٹنگ میں سپریم کورٹ کے سامنے کر دیتے تو معلوم ہے کیا ہوتا کہ سپریم کورٹ کو بھی ایمبیرسمنٹ ہوتا کہ انہوں نے اوور ری ایکٹ کیا. پھر تمام میڈیا کے وہ چینل جو کہ اس خبر کو نشر کر رہے تھے ان کی بھی بڑی سبکی ہوتی کہ انہوں نے ایک جھوٹی خبر شائع کی. لیکن اس خبر کی تصدیق تو خود وزیر اعظم نے کی کہ انہوں نے اس کی تردید کرنے سے انکار کر دیا. ان کے وزیر قانون بابر اعوان نے اپنی پریس کانفرنس میں قطعاً یہ لفظ استعمال نہیں کیے. میرے بھائی اطہر من اللہ، کچھ تو ذرا سنا ہوتا آپ نے. ان کی تقریر میں کہیں نہیں کہا کہ ہم ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتے کہ ہم اس نوٹیفیکیشن کو وڈرا کر لیں. انہوں نے بار بار کہا کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق کوئی راستہ تلاش کریں گے. آئین اور قانون کے مطابق کریں گے. اور ابھی بھی وقت ہے کہ اگر وزیر اعظم قوم کا وقت ضائع کرنے کے بجائے اتوار سے پہلے ہی کل بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اسٹیٹمنٹ سپریم کورٹ میں فائل کر دیا. ابھی بابر اعوان صاحب نے کہا کہ وہ قوم سے خطاب کر رہے ہیں وزیر اعظم اتوار کے دن. جی بھائی اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو ایک 2 لائن کا اسٹیٹمنٹ ان رائٹنگ چاہیے سپریم کورٹ کو. سارا محاذ آرائی، سارا یہ جو کشمکش اور اضطراب ہے اور پوری قوم پریشان ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا. اچھا یہاں پہ ذرا دوبارہ کیونکہ آپ نہیں کیونکہ یہ ختم نہیں کر رہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ وزیر اعظم بابر اعوان اور ان کی پوری حکومت کی نیت میں فتور ہے. اور وہ محاذ آرائی پر تلے ہوئے ہیں عدلیہ کے ساتھ. اور عدلیہ کے بارے میں جس طریقے سے بابر اعوان نے تنزیہ جملے ادا کیے ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کی نیت پرامن بقائے باہمی کی نہیں ہے. یہ جمہوری اداروں کو بھی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اب اور اس ملک کو بھی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور عدلیہ کی آزادی کو بھی سلب کرنا چاہتے ہیں. اب میں ذرا علی احمد کرد صاحب سے دوبارہ موقف جاننا چاہوں گا کہ ان کے خیال میں حکومت اور عدلیہ کے درمیان یہ محاذرائی کون پیدا کر رہا ہے، یہ سازش کون کر رہا ہے؟ جی علی احمد کرد صاحب. ہم اور پاکستان کے عوام نے، وکلاء نے، میڈیا نے، ہم سب نے ایک بہت بڑی جدوجہد کے بعد آج جو ملک میں بہت ایک جج آزاد عدلیہ موجود ہے، ایک پارلیمنٹ موجود ہے، حکومت موجود ہے، یہ عوام کی اور لوگوں کی جدوجہد سے آئی ہے. اور مجھے تو یقیناً بہت افسوس ہوتا ہے اور میں نے کوئی 4-5 مہینے پہلے کہہ دیا تھا کہ حکومت، پارلیمنٹ اور عدلیہ جو آمنے ایک دوسرے کے آمنا سامنا ہو کر کھڑے ہو گئی ہیں اور ان کو کوئی لڑا رہا ہے. تو میں بار بار یہ کہتا ہوں، میں جب بات کرتا ہوں تو اس سے میری گزارش یہ ہوتی ہے کہ جج صاحبان جو صرف ایک کورٹ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو باہر کی فضا کا معلوم نہیں. اسی طرح پارلیمنٹ، حکومت، وہ ایک اقتدار کے نشے میں ان کو بھی کچھ نظر نہیں آتا. تو لہٰذا ان سب سے یہ میری گزارش ہے کہ وہ اپنے ذمہ داری کا احساس کریں اور حقیقتاً اگر کوئی لڑا بھی رہا ہے اور واقعتاً پیچھے ہاتھ ہیں تو ان دونوں طاقتوں کو جو کانسٹیٹیوشنل پاورز ہیں، پلرز ہیں، ان کو محتاط کرنا. بہت شکریہ علی احمد کرد صاحب. انصار بھائی صاحب، کوئی آپ کے خیال میں کوئی ایسی قوت، کوئی طاقت، کوئی خفیہ ہاتھ ہو سکتا ہے جو عدلیہ اور حکومت کو لڑا رہا ہے، یا بقول اقبال حیدر صاحب کے حکومت کے اندر ہی حکومت کے دشمنوں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگر میری یہ پرسنل اوپینین ہے، آئی مے بی رانگ، اگر بابر اعوان صاحب کو یہ سائڈ پہ کر دیں، یہ اگر کھوسا صاحب کو سائڈ پہ کر دیں تو اور پرائم منسٹر صاحب پرائم منسٹر بن جائیں تو یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. اور رضا ربانی کو آپ لا منسٹر بنا دیں، آپ دیکھیے گا ہر چیز سموتھ ہو جائے گی. نہیں، وہ لا منسٹر بننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں اس لیے تیار نہیں ہے کہ دیکھیں نا جس طریقے کی ڈکٹیشن ہو رہی ہے، وہ ڈکٹیشن لے کے وہ کہیں گے آپ لڑائی کریں، وہ نہیں لڑنا چاہتے. وہ تو دیکھیں وہ تو ایک افہام و تفہیم کریں گے اور ایک اچھی ریلیشن شپ کریں گے. آپ کا کیا خیال ہے جی؟ رضا ربانی صاحب لا منسٹر بن جائے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیے بات میں صرف ایک مجھے اعتماد ہے کہ اس عدلیہ کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا.
میں دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے بات ججز کہہ رہے تھے آج سپریم کورٹ میں کہ ہمیں ننگی گالیاں دی جا رہی ہیں. آپ کہتے ہیں میری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ننگی گالیاں دی جا رہی ہیں. میری عرض سنیں, دیکھیں مجھے پھر بات کرنے دیں. دیکھیں ہم نے 2.5 سال یہ جو تحریک چلی ہے اور جو جج صاحبان جنہوں نے جو کردار ادا کیا ہے, یقیناً یہ ساری چیزیں ہیں. میں نے تو آپ کو شروع میں کہہ دیا تھا کہ ان سے کوئی بعید نہیں ہے, لیکن سازش ہو رہی ہے کہیں پہ. میں عرض کروں جو آپ یہ واقعہ ڈسکس کر رہے ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ جس نے یہ چیز شروع کی ہے اس کو جناب پرائم منسٹر نے 6 مہینے پہلے بیان دیا تھا. عرفان قادر نے بھی 2 مہینے پہلے دیا تھا. کل رات کو جس نے کیا ہے اور جس کی وجہ سے اتنا بڑا بحران اٹھا ہے, دیکھیں اس وقت آسان ہوتا ہے کہ آپ صحافی کو ماریں, انصار صاحب میسنجر کو, دیکھیں جی ہم میسنجر ہے میرے عرض سنیں جس نے اتنا بڑا بحران پیدا کیا ہے. دیکھیں مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتی ہیں, غلطیاں ہر ایک سے ہو سکتی ہیں, لیکن اس وقت ہم سب کو ذمہ داری سے دانشمندی سے ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ اداروں میں کسی قسم کا تصادم نہ ہو, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے, یہ وزیر اعظم کی بھی ذمہ داری ہے. بہت بہت شکریہ عطر من اللہ صاحب, بہت بہت شکریہ انصار بازی صاحب, اکرم شیخ صاحب لاہور میں, اقبال حیدر صاحب کراچی میں. آپ کا بھی شکریہ. یہ ہم نے آج جس مسئلے پہ گفتگو کی ہے, جس معاملے پر ایک تنازع جو ہے, اس تنازع کا حل تجویز کیا ہے اقبال حیدر صاحب نے, اور شاید سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اس تجویز سے اتفاق کرے گی کہ اگر وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی طرف سے صرف 2 سطروں کی ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی جائے اپنے دستخطوں کے ساتھ کہ وہ ججوں کی بحالی کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے, اور بھلے اس میں یہ کہہ دیں کہ یہ خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے, تو یہ بہت بڑا جو آج چائے کی پیالی میں ایک طوفان کھڑا ہوا ہے, یہ طوفان ختم ہو سکتا ہے اور ہم پاکستانی عوام کے اصل مسائل کی طرف توجہ دے سکتے ہیں. حامد میر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.